السلام علیکم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں پنجاب حکومت کی حالیہ تعلیمی اصلاحات پر۔ ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں کئی اہم نکات سامنے آئے۔ ان میں سرکاری بمقابلہ نجی اداروں کا معیار ہے، اساتذہ کی کمی کا مسئلہ، امتحانات میں ٹیکنالوجی اور جو لاکھوں بچے اسکول نہیں جاتے ان کا معاملہ۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ ان اعلانات میں کیا کچھ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ معیار والی بات ہوئی۔ کہا گیا کہ جی سرکاری اداروں کے بچوں نے جیسے مفت MD کیٹ کوچنگ ملی تو انہوں نے بڑے بڑے فیس لینے والے اداروں کے بچوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ کیا یہ واقعی کوئی معیار کی بہتری کا اشارہ ہے؟ دیکھیے، نقطہ تو اہم ہے کہ حکومتی توجہ اب سرکاری اداروں پر ہے، اور مقصد یہی لگتا ہے کہ اگر سرکاری اسکول کالج اچھے ہوں گے تو ظاہر ہے والدین پھر مہنگی جگہوں پر کیوں بھیجیں گے۔ MG کیٹ والی مثال تو دی انہوں نے کہ کوشش کامیاب ہو سکتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا یہ بہتری پورے سسٹم میں آئے گی اور کیا یہ مستقل رہے گی، یہ بڑا سوال ہے۔ بالکل، اور معیار کے لیے استاد تو لازمی ہیں۔ پھر بات ہوئی اساتذہ کی۔ 1,18,000 کی کمی تھی بتایا گیا، اور کہا کہ نئی بھرتی نہیں کی، لیکن ریشنلائزیشن سے وہ کمی 38,000 رہ گئی ہے، یعنی 22,000 اساتذہ کو ضرورت والی جگہوں پر بھیج رہے ہیں۔ اس کے لیے کوئی اسکول لوکیٹر ایپ اور ٹرانسفر ونڈو کا بھی ذکر تھا۔ جی، یہ ریشنلائزیشن یعنی وسائل کا بہتر استعمال یوں سمجھیں، مطلب جہاں استاد زیادہ ہیں وہاں سے کم والی جگہوں پر بھیجنا۔ اب یہ ایپس اور آن لائن سسٹم اگر تو یہ واقعی شفاف رہے نا تو ٹھیک ہے، اس سے شاید وہ سفارش کلچر کم ہو اور ضرورت کی بنیاد پر تعیناتی ہو۔ لیکن کیا صرف جگہ بدلنے سے وہ جو اصل کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی؟ یہ بھی تو سوال ہے نا۔ بالکل، اصل کمی تو وہی ہے، اور شفافیت کا معاملہ بھی اہم ہے۔ وہ جو 2,000 چھپی ہوئی سیٹوں کی بات کی وہ بھی دلچسپ ہے، دیکھتے ہیں اس کا کیا بنتا ہے۔ اچھا، اساتذہ کے بعد پھر امتحانات۔ یہ بوٹی مافیا تو بڑا پرانا مسئلہ ہے۔ اب کہہ رہے ہیں جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI اور سمارٹ کیمرے استعمال کریں گے، فیشل ریکگنیشن، تھمب امپریشنز۔ کیا لگتا ہے ٹیکنالوجی سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ساتھ میں بورڈز کی تنظیم نو، چیئرمین میرٹ پر، اور وہ 18 ارب کے فنڈز کا بھی ذکر تھا جو استعمال نہیں ہوئے۔ دیکھیں، ٹیکنالوجی تو یقیناً مدد کر سکتی ہے۔ AI نگرانی کو بہت بہتر بنا سکتی ہے، شناخت کا عمل بھی، لیکن نقل صرف ٹیکنالوجی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک پورا کلچر ہے۔ اس کے لیے تو عملے کی نیت، نگرانی کا نظام اور مجموعی ماحول سب ٹھیک کرنا ہوگا۔ صحیح۔ ہاں، البتہ بورڈز میں قابل لوگ لانا اور یہ جو فنڈز پڑے ہیں 18 ارب، اگر یہ واقعی امتحانی نظام پر خرچ ہوں تو بہتری آ سکتی ہے۔ جی بالکل، بہتری آ سکتی ہے، بس دیکھنا یہ ہے کہ یہ فنڈز لگتے کہاں ہیں۔ ٹھیک، اب آتے ہیں اس بڑے چیلنج پر۔ وہ بچے جو اسکول ہی نہیں جاتے۔ اعداد و شمار تو بہت خوفناک ہے۔ پاکستان میں دنیا کے 10%، پنجاب میں 5%، 1 کروڑ سے زیادہ بچے بن سکتے ہیں۔ یہ ان کو اسکول لانے کے لیے کیا منصوبے ہیں؟ کوئی میپنگ، اسکول سینسس کی بات ہوئی؟ پھر صبح 9 اسکول میل پروگرام 3 اضلاع میں شروع کرنے کا کہا۔ اسکاٹیز، ٹرانسپورٹ، کافی کچھ ہے۔ جی، پہلا قدم تو یہی ہے کہ اصل تعداد پتہ چلے، وجوہات معلوم ہوں۔ یہ سینسس اور میپنگ اسی لیے ہے، اور یہ جو مختلف پروگرامز ہیں یہ حوصلہ افزا ہیں، خاص طور پر وہ اسکول میل پروگرام۔ اگر یہ ان علاقوں میں شروع ہوں جہاں غذائی قلت ہے تو اس سے حاضری بڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح وہ جو کمزور بچوں کے لیے فاؤنڈیشن لرننگ کیمپس ہیں وہ بھی اچھا قدم ہے، لیکن ان سب کی کامیابی وہ اصل میں عملے درآمد پر ہے، اور کیا یہ لمبے عرصے تک چلیں گے؟ آخر میں ایک اور اہم بات ہوئی، عملی ہنر کی تعلیم۔ اس کی کمی کا اعتراف کیا گیا۔ کہا کہ 1986 سے اب تک صرف 3 اسکل اسکول بنے ہیں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں۔ اب زور دے رہے ہیں کہ مختصر مدت کے تیز رفتار کورسز ہونے چاہیے۔ بالکل، یہ بہت بہت اہم نقطہ ہے۔ ہماری روایتی تعلیم وہ ڈگری تو دے دیتی ہے، لیکن عملی ہنر، روزگار کے لیے جو چاہیے، جی، اس کی کمی ہے۔ نوجوانوں کو ایسے ہنر سکھانے کی ضرورت ہے جن کی مارکیٹ میں مانگ ہو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پنجاب کے تعلیمی نظام میں کافی بڑی تبدیلیوں کا ایک نقشہ پیش کیا گیا ہے۔ اساتذہ کا انتظام، امتحانات، اسکول سے باہر بچے، ہنرمندی، تقریباً ہر پہلو کو چھوا گیا ہے۔ جی،
کاغذ پر تو منصوبے بہت جامع اور متاثر کن لگتے ہیں۔ اصل سوال وہی ہے جو ہم بار بار کر رہے ہیں، ان پر عمل کیسے ہوگا؟ کتنا مؤثر ہوگا؟ کیا یہ اعلانات واقعی زمین پر تبدیلی لائیں گے یا صرف باتیں ہی رہ جائیں گی؟ اور کیا یہ سب اصلاحات مل کر کوئی مربوط شکل اختیار کریں گی؟ یہ بھی دیکھنا ہے۔ اس پر ایک سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ کیا اس طرح کے بڑے منصوبے جن میں ٹیکنالوجی بھی ہے، انتظامی تبدیلیاں بھی، سماجی پروگرامز بھی، کیا یہ واقعی نظام کی جو بنیادی ساخت ہے، جو اس کا کلچر ہے، اسے بدل سکتے ہیں یا یہ صرف اوپر کی تبدیلیاں ہوں گی؟ یہ وقت ہی بتائے گا۔ اب بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ اے آئی پوڈ کاسٹ کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں۔ شکریہ۔